تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول تمہیں جو چیز دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ۔ اس سورۃ حشر دی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے معبود آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیش بہا صفات عطا فرمائیں اور ساڈے واسطے نمونہ تقلید بڑھائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اپنی محبت کا مرکز بھی اور ساکو بھی حکم دیتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب انہیں کو آکھ دو اگر اے اللہ نال محبت کریں فاتبعونی، اے تواڈی اتباع کریں، یحببکم اللہ، اللہ تواڈے نال ہی محبت کرے سی۔ یعنی کہ محبت کا مرکز حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے گھین کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی صفات انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائیں، انہیں کئی قدر زیادہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ اور جتنے معجزات آدم علیہ السلام کے گھین کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائیں، انہیں کئی قدر زیادہ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ اور جتنا آزمائش و امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے گھین کے عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام کو دیتے ہیں، انہیں کئی قدر زیادہ آزمائش و امتحانات حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم گزریں۔ اور جیرے اختیارات و تصرفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں، کوئی نبی کو نہیں عطا فرمائیں۔ یہ جی آیت مبارکہ میں تھوڑے سامنے پڑھیے، ایک قرآن پاک ہے پورا باب کھول دیں دیئے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تو کو نبی دیویں ان کو گھن گھنو اور جینے کنی منع فرماویں انہیں کنی باز آونی۔ ہی آیت مبارکہ کنی ثابت نہیں دے کہ جو چیز نبی حلال کرے وہ انہیں حلال ہے جنہیں اللہ نے حلال کیتی ہے، اور جو چیز جس چیز کو نبی حرام کر دے وے وہ انہیں حرام ہے کہ جنہیں اللہ نے حرام کیتی ہے۔ ہندے کنی ثابت نہیں دے کہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دا حلال کردہ حرام کردہ ایویں ہیں جی میں قرآن اللہ نے حلال کیتے حرام کیتے۔ کہ اللہ نے آپ کو ایک شان عطا فرمائیے، اختیارات و تصرفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا موضوع ہے جن دے بہت سارے موضوعات شامل ہیں، جہتاں ہیں۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے اختیارات و تصرفات کو سمجھنے واسطے پہلے یہ سمجھ گھننا چاہیے کہ اختیارات ہیں کیا۔ اختیار ایک ارادہ ہے، چاہت ہے، ایک اپنی مرضی ہے کہ نبی اپنی مرضی نال، اپنی چاہت نال، اپنے ارادے نال جو چاہے کر سکتے، لیکن ہندے نال اللہ تبارک و تعالیٰ دا اذن شامل ہے، اجازت شامل ہے، یعنی کہ اللہ بھی ہوں مرضی وچ شامل حال ہے کہ جیرا نبی پہ چاہندے۔ فتح مکہ دے بعد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو حرم بڑھائے، ہون تسان ہندے جو کوئی کانٹا کٹ نہیں وے سکتے، کوئی جھاڑیاں کٹ نہیں وے سکتے، کوئی درخت کٹ نہیں وے سکتے، کوئی گھاس اکھیڑ نہیں وے سکتے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی زمین کو محترم بڑھائے، حرم بڑھائے۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا کھڑے تین عرض کی تیے حضور ساکوں اجازت دیتی ونجے کہ اساں اوز خور گھاس جیریے ہی کو کٹ سکوں کہ اوز خور گھاس جیریے اس سارے کام دیئے کہ اساں چھتی چھپر پہندے ہی نال اپنے گھریں دی اور کپڑے چرکھن دے کام ہون دیئے اور سنار جے رہن یا سونا پگھلیندن ہونے دے کام ہون دیئے اوز خور گھاس حضور صاحب کو اجازت دیتی ونجے کہ اساں ہی کو کٹ سکوں ایسا ایک ضرورت کی چیز ہے. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اجازت ہے اس خور گھاس کٹن دی اجازت ہے جبکہ حرم بڑھ چکے مکہ کو حرم بڑھا دیتا گیا ہے ہوندے چو استثناء مل گئے اس خور گھاس کو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء دے دیتے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خواہش دے ہوتے کہ انہوں نے خواہش کی تھی مطالبہ کیتے کہ ہی کو کٹن دی اجازت دیتی ونجے کہ ساری ضرورت دی چیز ہے. اے اختیارات و تصرفات مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہیں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد پہ فرمایا اور فرمائنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض کر دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج میری امت تے فرض کر دیتے. ایک صحابی حضرت اقرا بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج زندگی چ ایک دفعہ کرنے یا ہر سال کرنے کیونکہ جملے کی نوعیت ایسی ہے کہ توڑے ہوتے حج فرض کر دیتا گئے. حضرت اقرا بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال ایک دفعہ زندگی ایک دفعہ حج کروں یا ہر سال حج سارے ہوتے فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونی ان سونی کر دیتی ہے گل گفتگو جاری رہی ہے جاری رہ گئی ہے. دوسری دفعہ وال عرض کی ہے حضرت اقرا بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور زندگی ایک دفعہ حج فرض ہے یا ہر سال حج کرنے. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونی کو ان سونی کر دیتے اور اپنی گفتگو جاری رکھی ہے. تیسری دفعہ وال حضرت اقرا بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی کہ حضور زندگی ایک دفعہ حج فرض ہے یا ہر سال کرنے. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اگر میں آکھ دے وہاں کہ ہر سال فرض ہے تو تے ہر سال فرض تھی بنجے ہاں حالانکہ فرض اللہ نے کرنا فرضیت حکم اللہ کی طرف ہوئے. حضور پر فرمائے اگر میں اپنی زبان مبارکہ نال آکھ دے وہاں کہ حج ہر سال فرض ہے تے تواڈے اوتے ہر سال حج فرض تھی ونجے ہاں میں جے تواڈی مشقت کو ڈٹھے ات واسطے کہ زندگی ایک دفعہ فرض کیتا گیا کہ میں تواڈی مشقت کو دے داں کہ تساں کو ہر سال نہیں کر سکتے. میں تواڈی مشقت کو دے دے میں آکھے کہ زندگی ایک دفعہ ہے تسا بار بار تکرار کی ایک سوال دی اگر میں تکرار تو آکھ دے میری زبان کے نکل ونجا کہ ہر سال فرض ہے کہ ہر سال تو فرض تھی ونجے. صحابی رسول حضرت بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ دا خطبہ ارشاد پہ فرمائنن اور فرمائنے کہ جینے قربانی عید نماز کنی پہلے کیتی ہے جینے قربانی عید نماز کنی پہلے کیتی ہے ہوندی قربانی کہنی وہ صرف ایک بکری ذبح کیتی ہے اور ایک عام بکری علی کرم دا گوشت ہے پیا وہ اللہ دا حکم نہیں.
حضرت بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی کر کے آیا بیٹھا، عید نماز کنی پہلے میں قربانی کر کے آیا بیٹھا، اور ہون میرے کنی کوئی ایسی چیز کہیں نہیں میں قربانی کر سکا، ذبح کر سکا اللہ دی راہ میں۔ آپ نے فرمائے تیرے کنی کوئی جانور ہے؟ عرض کی تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک 6 ماہ دا بچہ ہے صرف میرے کنی، ایک 6 ماہ دا بچہ ہے صرف میرے کنی، ہوں دے علاوہ میرے کنی کوئی جانور کہیں نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 6 ماہ دے بچے دی قربانی نہیں تھی سکتی، 6 ماہ دے بکری دے بچے دی قربانی جائز کہیں نہیں۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی پہلے کر کی دیے اور میرے ہمسائے رشتہ دار غریب ہیں، میں انہیں کو گوشت کھوائے می، خود بال بچے کوئی گوشت کھوائے می، اور ایک 6 ماہ دے بکری دے بچے دے علاوہ میرے کنی ہون کوئی جانور کہیں نہیں، میں ہون ہینڈی قربانی کر دے ماں۔ آپ نے فرمایا کہ 6 ماہ دے بکری دے بچے دی قربانی کہیں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اچھا تم کر گئے نہیں دی قربانی، تم ہی دی قربانی ہی وقت کر گئے، لیکن تیرے علاوہ کوئی تے جائز کہیں نہیں۔ حالانکہ شریعت ایک قانون ہے کہ عید نماز دے بعد قربانی کرن جائز ہے، عید نماز کے نہیں پہلے کہیں نہیں، اور 6 ماہ دے بکری دے بچے دی قربانی جائز کہیں نہیں۔ لیکن حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے صحابی تم کر گئے تے کو جائز ہے، تیرے علاوہ کوئی تے جائز کہیں نہیں۔ میں پہلے جی میں عرض کی تھی کہ اللہ دا رسول جی کو چاہے حلال کر دے وے، جی کو چاہے حرام کر دے وے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات دیتے ہیں، تصرفات دیتے ہیں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ آپ کے نہیں پہلے کوئی نبی کو نہیں عطا فرمائے، آپ کے نہیں پہلے کوئی نبی کو نہیں عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی حدیث مبارکہ میں کوئی یاد نہ رہن دی، آپ جو گفتگو فرماویں ہاں میں کو یاد نہ رہن دی۔ ایک جڑے میں عرض کی تھی حضور میں کو تواڈی گفتگو تواڈے فرمودات یاد نہیں رہن دے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر اگو کر، اپنی جھولی اگو کر۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نال اشارہ کیتے، ہاتھ نال اشارہ کیتے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جھولی ایسا دیتا ہے، ہاتھ نال اشارہ کیتے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جھولی ہے جو ہاتھ کر کے ساٹ دیتے، اور فرمایا ابو ہریرہ ہی چادر کو اپنے سینے نال چلا، ہی چادر کو اپنے سینے نال چلا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائن کہ او جاڑا تے آج دا دین میرے اندر ایک انقلاب برپا تھی گئے، اور میں کو آج تک حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی حدیث مبارکہ نہیں بھولی، کوئی حدیث مبارکہ نہیں بھولی۔ ایک کثیر و روایت صاحب ہیں، یعنی کہ حدیث مبارکہ تک مطالعہ کیتا ونجے کثرت نہ تو کو روایات ملدن کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں جنہیں دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں ایک جڑے میں کو بھوک لگی ہے، اتنا کہ میرے کنی چلا ہی نہ ویندا ہے، میرے اکھیں بالکل انہیں سمجھو بند تھی من پہ آؤں ہیں۔ میں دل سوچے کہ میں بھیک نہیں مانگ سکتا، شریعت جائز کہیں نہیں۔ یہ اصحاب صوفہ بچو ہیں، یہ غریب صحابہ جرے اصحاب صوفہ دے چبوترے تے تعلیم حاصل کریں دے ہیں، جنہیں اٹھن باون کھاون پیون سب کو جو تھیں ہوتا ہے۔ دل سوچے میں ہون کیا کرا، بھوک دی اتنی شدت ہے، میں کیندے کو ہاتھ پھیلاؤں، میں کو کھانا دیو۔ ادن میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہروں پہلے نکل آیا اور ایک پاسے تے کھڑا تھی گیا، اور
ڈٹھے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہروں نکلیں. میں ایک آیت مبارکہ پڑھیے اور عرض کی ہے ابو بکر ہندہ مفہوم میں کو سمجھا رہے ہو. مقصد یہ ہے کہ میری کیفیت سمجھیں, کہ خود میری کیفیت سمجھ ونجن کی بھوک لگی ہوتی ہے, لیکن میں زبان نال آکھ نہ سکتا ہوں. میں آ کے جیری میں آیت بیان کریندا پیا ہندے مفہوم کو سمجھ کے میں کو کھانا دے دے سن. میں آیت مبارکہ پڑھیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھی نہیں چاہتی, اکھیں جھکیا میں اور ہندہ مفہوم بیان کر لیتے اور ٹور پہ. پچھو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف گئے نین. میں انہیں سامنے والو آیت پڑھیے اور عرض کی تھی عمر میں کوئی نہ مفہوم سمجھا دیو. آکھے نے انہیں بھی آنکھ نہیں چاہتی, آنکھ تلے رہ گئی ہے اور انہیں مفہوم سمجھائے اور طور پر. میں ڈٹھے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کہنا ہے. میں موقع کا فائدہ چاہتے میں ول آیت پڑھیے عرض کی تھی کہ حضور ہندہ مفہوم سمجھا دیو. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تے کو بھوک لگی ہے, تے کو بھوک لگی ہے. آدن کہ اللہ نے میری سون کی تھی کہ حضور میرے مقصد کو سمجھ گئے. حضور نے میرا ہاتھ پکڑے اور اپنے گھر تشریف گئے. پوچھے نے عائشہ گھر کوئی چیز ہے کھاون پیون دی؟ عرض کی تھی ہے حضور مہینے کا نگھارے چولہا ہی نہیں چلا, کوئی چیز کھاون دی کہیں نہیں, صرف ایک پیالہ دودھ دا ہے جرے ایک صحابی نے بھیجے. آپ نے فرمائے او پیالہ دودھ دا چاہ دی. ہن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دل چے کہ چلو ایک پیالہ دودھ دا تے مل گئے. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پہلے ایویں کر, اصحاب صفہ جتنا بھی ہیں سارے کو ساڈا, جتنا بھی اصحاب صفہ ہیں تقریباً 70 اصحاب صفہ ہیں, انہیں سارے کو ساڈا آج انہیں دی ضیافت کریں دے, مہمان نوازی کریں دے. دل سوچے می بھوک میں کو لگی ہے, کوشش سے میں لگیا کھانا, اور اگر او 70 اونن تے میرا کیا بچے دے پیالہ ایک کے دودھ دا. میں مان کے ساڈا آیا ہوں دل سچیندہ آیا اللہ کرے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم واسطے میں کو نہ دے میں کہ تو تقسیم کر, اور تقسیم دی اگر فرمینن تے جیرا تقسیم کرن علائی ہوں دی واری آخرے چاہمنی ہے. ہوں دل اے سچیندہ ہونا کہ میں کو نہ فرما میں اصحاب صفہ کو ساتھ آیا. حضور نے فرمایا کہ قطار پڑا گنو, فرمایا نے ابو ہریرہ چاہ پیالہ سارے کو پلا. آؤ سے دل سوچے ہون میدہ تو نہیں بچتا. فرمایا کہ میں وہ ایک پیالہ 70 اصحاب صفہ نے پیتے رج کے پیتے, قطرہ برابر ہی پیالہ ختم تھوڑا نہیں تھیا, قطرہ برابر ہی تھوڑا نہیں تھیا. ہون پیالہ جرے وال میرے ہاتھے چاہے ہون واری میڈی. ہون حضور نے فرمایا پیالہ دے. دل سوچے میں ہون حضور پینن تے میڈا نہیں بچدا, حضور نوش فرمینن تے میڈا نہیں بچدا. پیالہ اگو کیتے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پہلے تو پی, کیونکہ تے کو زیادہ طلب ہے, تے کو زیادہ بھوک ہے, تو پہلے ہی پی. آدن کہ میں وہ پیالہ گدے پیتے رج کے پیتے. وال فرمانے ابو ہریرہ بیا پی, میں وال وہ پیالہ رج کے پیتے. وال فرمانے ابو ہریرہ بیا پی, آکھنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قطرے دی بھی گنجائش کہنی کہ میرا پیٹ اتنا بھر چکے. وال حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ نوش فرمائے. ان کے ایک پیالہ 70 اصحاب صفہ نے پیتے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیتے, حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیتے.
اے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے. حبیب یمنی ایک معروف واقعہ ہے شق القمر دا کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو شک کیتے انگلی دے اشارے نال. جب مکہ المکرمہ اسلام پھیلدا پیا آئی تیزی نال پھیلدا پیا آئی ابو جہل اور دیگر مشرکین دے دل وچ خوف پیدا تھا ہے اگر ہی سال نال اسلام پھیلدا گیا ساری سرداری ختم تھی ونجنی ہے. انہیں آکے ہوں ایسا کیا طریقہ کار اپناؤں کہ ہی چیز کو روکیا ونجے, ہی اسلام دے پھیلن کو روکیا ونجے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیا ونجے. انہیں نے میٹنگ کی تھی. ابو جہل نے آکے میرے ایک دوست ہے یمن دا سردار ہے بادشاہ ہے حبیب یمنی, حبیب بن مالک یمنی, کیوں نہ میں حکم سڑواواں کہ او علم رکھنے والا بندہ ہے کہ محمد کو لا جواب کر دے وے. حبیب یمنی کو ابو جہل نے خط لکھے اور دعوت دیتی ہے. جب حبیب یمنی مکہ المکرمہ آئے ہوں آکھے کہ ابو جہل پہلے میری ملاقات ہوں نال کروا جن دے بارے تو بیان کی تھی. آکھے سی حبیب یمنی ملاقات نہ کر, ایویں کوئی فیصلہ کر, ایویں کوئی ترکیب کر, ملاقات نہ کرنی پوے. ہوں کہ کیوں؟ ہوں کہ جیڑا ملدے کلمہ پڑھ گندے, جیڑا ملدے کلمہ پڑھ گندے. ہوں کہ میں ملاقات کے بغیر تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ تو اے جڑا دعویٰ پہ جو کریں نہیں کہ او جیڑا دے دے کلمہ پڑھ گندے مسلمان تھی ویندے, تیرے خدائیں دا انکار کریں دے, بتیں دا انکار کریں دے. بار کیف حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو سروایا گئے. ابو جہل دیگر سردار بیٹھے, حبیب یمنی بھی تخت دے اوپر بیٹھے تھے. ہوں آکے مارکا پہلے سن گنو ہوں دے تعظیم واسطے کھڑا نہیں تھی ہونا, ہوں دی تعظیم واسطے کھڑا نہیں تھی ہونا. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف گھن ہیں خود بخود حبیب یمنی کھڑا تھی گا ادب واسطے, بے سردار بھی کھڑے تھی گئے اور اے تک ہوندے فرشتے نے کان پکڑ کے ابو جہل کو بھی کھڑا کر دیتے, کھڑا تھی. ابو جہل نے سوچے اے بھی ترکیب گئی, ہون اے ملاقات تھی دیئے محمد نے ہون ابو جہل دعوت دیتی بیٹھے, ہون محمد نے لا جواب کر رہے ہیں حبیب یمنی. میں تو چاہتا ہوں کہ ملاقات تھی وے نہ آئے. بار کیف 3 سوال کیتے حبیب یمنی نے. ایک سوال اے ہے مختلف روایات ہیں کہ مرد و عورت دے اختلاط نال لڑکا یا لڑکی پیدا تھی ہے, کیوں تھی دے لڑکا یا لڑکی کیوں ہے؟ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جینا نطفہ غالب ہوں دے وہ پیدا تھی دے. مرد دا نطفہ غالب لڑکا پیدا تھی دے, عورت دا نطفہ غالب لڑکی پیدا تھی ہے. یہ پوری ہون آج ایک سائنس ہے ایکس وائی کروموسومز جے رہے ہیں. باہر کہ پوچھا سوال کہ چاند کو اشارہ کرو چاند کو ٹکڑے تھی بنے. ہوں اے سوچ کے سوال کیتے کہ اگر اے جادوگر تے جادو دا اثر زمین دے تھی آسمانی چیزیں تو نہیں تھی دا کہ میں انہیں چند چیزیں نالی پتہ کر کے انسان کہ اے نبی ہے یا جادوگر ہے. جب ان پوچھا سوال کیتے حضور نے فرمائے ٹھیک ہے جگہ دا انتخاب تھا. بعض چاہتے کہ صفا پہاڑی, بعض چاہتے جبل ابو القبیس جو کائنات دا پہلا پہاڑ ہے جتنا بزرگ فرمائیں کہ پہلے مسجد ہلال رہ بھی گئی ہے, ہوں تھا ایک عمارت بڑھ چکی ہے. بار کیف اتنا ملاقات تھا یہ 14ویں دی رات آئی. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی دے اشارے نال چاند کو ٹکڑے بھی کیتے اور اپنی طرف بھی کیتے واپس بھی کیتے.
چاند کو دو ٹکڑے بھی کیتے، اپنی طرف بھی کیتے، واپس بھی کیتے۔ یہ منظر دیکھ کے ابو جہل نے آکھے پہلے مسائل حل نہ پہ تھینے آن ہونے کیا مسئلہ، لاجواب دی گئے۔ ابو جہل اور دیگر سردار واپس لگے گئے، ان کے سادہ کام کہنی ایسا تھک گئے ہیں۔ حبیب یمنی نہیں گیا، حبیب یمنی کھڑا رہ گئے۔ وہاں کہ محمد اے تو میں سمجھ گیا کہ تو کوئی عام شخص نہیں ہے، تو اللہ دا نبی ہیں۔ میرا ایک تریجا سوال ہے، اس سوال ہی تو دس، جواب ہی تو دس کہ میرے دل دے اندر کیا ہے۔ اس سوال ہی تو دسنے، جواب بھی تو دسنے۔ آپ نے فرمائے حبیب یمنی سن، تیری اولاد کہنا یہ اللہ نے تے کو ایک اولاد دیتی ہے، وہ بیٹی ہے، اکھیں کنی دیکھ نہیں سکتی، چل پھر نہیں سکتی، الا نہیں سکتی، اپاہج ہے، سن وہ شفا یاب تھی گئی ہے۔ حبیب یمنی حیران تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان تھا۔ آکے سی اگلی نشانی میں یمن وان کے اپنے ملک جے پہنچ سا، میں اتھائی وان کے دیکھ سا۔ جب اپنے گھر داخل تھا بیٹی استقبال واسطے ٹور کے آئی ہے۔ آکے سی بیٹی ایک ہی میں آکے سی جینے تو کو اتھا کلمہ پڑھا ہے، ہوں میں کو اتھا شفا بھی دیتی ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے کہ ہوں میں کو ہاتھ بھی پھیرے، شفایاب بھی کیتے اور کلمہ بھی پڑھائے۔ اے اختیارات و تصرفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کو ایک عام انسان علی کار آکھن آلے، اے ہونے کو منہ توڑ جواب ہے کہ نبی جس چیز کو چاہے حلال کر سکتے، نبی جس چیز کو چاہے حرام کر سکتے۔ وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ نبی تو کو جیری چیز دے وے وہ گھن گنو، جیری چیز کے نہیں منع کرے ہوں دے کے نہیں باز آونیو۔ سونا مرد دے اتے حرام ہے۔ حضور مال غنیمت دی تقسیم پہ فرمینن، تقسیم کرن دے بعد ایک انگوٹھی نکلیے سونے دی، صحابی کو سڈنے برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے اے انگوٹھی گھن کہ اللہ دا رسول جیری چیز پواوے پاک دی کرو۔ سونا مردیں دے اتے حرام، برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حلال، برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حلال۔ ریشمی کپڑا مردیں دے اتے حرام، فرمائنے عبد الرحمن بن عوف زبیر بن عوام پامن تے جائز بننے واسطے حرام۔ کیوں کہ انہیں خارش ہے، جسم دے اتے خشک خارش ہے۔ فرمائنے کہ عبد الرحمن بن عوف ریشمی کپڑا پاوے، زبیر بن عوام ریشمی کپڑا پاوے تے جائز ہے، پا سکتا۔ اے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمائنے جنابت کی حالت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں مسجد داخل تھی سکتے ہیں، بننے کوئی اجازت کہیں نہیں۔ حالت جنابت دے اندر میں اور علی مسجد داخل تھی من جائز ہے، بننے کو جائز کہیں نہیں۔ مسواک میری امت مشقت نہ ہویا لازم کر دے وہاں، مسواک میری امت جائز ہویا لازم کر دے وہاں۔ امت مشقت کو دے دے میں کو لازم نہیں کیتا تاکہ میری امت مشقت نہ پائے بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ خیبر دے واپسی دے ہوندے پائے ہیں، پیاس کنی نڈھال ہیں، سارے صحابہ بھی جانور بھی۔ حضور نے فرمائے علی ونجو پانی تلاش کرو، فرمائے بیابان جنگل ہے، سفر کیتے کتھیں پانی نظر نہیں آیا۔ دور کے نٹھے ایک عورت ہے مشکی سے دو پانی دے بھر کے جانور دے اوپر چاہتی ہوں دی ہے، بڑھڑی ہے، اساں کو روکے روک پانی دے، وہ آکے نہیں دے سکتی، میں تے بڑی مشقت نال پانی دور دراز سفر کے نہیں بھا رہی ہیں، آکے نہیں اڈاس ہے کتا ہوں آکے او تک تسا پہنچ نہیں وے سکتے جتوں کنی مائے بھار کے ہوں دی پہیاں بہادر ہوئی نٹ رہی، میں جدو بھار کے ہوں دی پہیاں او تک تسا پہنچ نہیں وے سکتے، جرا میں دے کنی ہے میں دیں دی نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں دیں دی تے ساڑھے نال جوڑ، ساڑھے سردار حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کنی مائیں، وہاں کے جلو طور پہ جب حضور کنی حاضر تھے، آپ نے عرض کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اے آدھی کہ جلو پانی بھارائیاں او تک تسا وان نہیں وے سکتے اور جیرا پانی دے مشکیزے چے اے سب اڑے دی نہیں. آپ نے فرمائے ہندے کہ نہیں اجازت صرف اتنا گھنو کہ اے ہندے پانی چو قطرہ بھی ضائع نہ تھی سی, پانی اچ قطرہ بھی کمی نہ ہو سی, اے پانی کو تھوڑا جیسا کو دے بیچا. عورت نے منتا کرنے دے بعد وہ مشکیزہ دیتا, حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ کو منہ نہ لایا, منہ اچ پانی گھن کے پورے منہ اچ کو گھمائے کلی کر کے مشکیزہ سا دیتی ہے. فرمائے سارے صحابہ پانی پیو, سارے صحابہ پانی پیو, سارے اٹھے کو پانی پلاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے سارے نے رج کے پانی پیتے, اسا اپنے جانوروں کو رج کے پانی پلائے سے. حضور فرمائے کہ ہی کو مشکیزہ واپس دے دے ہو, اور ایک وقت دیکھ گھن کیا ایک قطرائی تیرے مشکیزے کنی گھٹ تھے. عورت بڑی حیران تھا, یہ اپنے قبیلے واپس گئی ہے. آگے سی میں بڑا عجب منظر دیکھ کے ہوں دی پہیاں, میں کو رستے ایسے ایسے لوگ ملیں, میں ڈٹھے پیاسے ہیں, پانی کتنے پانی پیتے نے, جانوروں کو پلائے نے, لیکن میرے مشکیزے ایک قطرائی گھٹ نہیں تھیا. ہوں مبلغہ نال, ہوں دی تبلیغ نال پورا قبیلہ آئے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر تھا, کلمہ پڑھے ہلکا بگوش اسلام تھا. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ خزیمہ بنت ثابت دی شہادت جریے 2 مردیں دے برابر ہے, 2 مردیں دے برابر. حضور نال ایک سودا تھا گھوڑے دا, سودا کرن والا پھر گئے, آکے سی محمد گواہ دے, گواہ کوئی کہنا آئی, 2 کو 2 فیصلہ تے آئی, گواہ کوئی کہنا آئی. خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا پہنچے, آکے نے میں گواہی دینا. حضور نے فرمایا کہ خزیمہ تو تے فیصلے جہاں میں کہنا, جیسا دا سودا تھا ہے تو تے ہاں میں کہنا, تو کیا گواہی دینا پائیں. آکے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑے آکھان تے رب کو مننے سے ہیں, توڑے آکھان تے رب کو واحد لا شریک مننے سے ہیں, کیا میں توڑی گواہی نہیں دے سکتا کہ تو سچے ہی وے. آپ نے فرمایا آج کنی خزیمہ دی گواہی 2 مردیں دے برابر, جبکہ قرآن آتے ہیں 2 مرد, اگر 2 مرد کہنی ایک مرد